اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف ایک بار یعنی 100 بار کی ایک تسبیح پڑھ لیں، 100 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، جو عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ آپ نے آج کے دن کسی بھی وقت کرنا ہے۔ محترم ناظرین، ماہ شوال برکتوں والا مہینہ ہے اور اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس ماہ کے 6 روزوں کا ثواب 60 دن کے روزوں کے برابر ہے۔ دوستو، ماہ رمضان گزر گیا ہے، زندگی کا ایک ایک پل گزرتا جا رہا ہے اور ماہ شوال ہماری زندگی میں آ چکا ہے۔ اللہ کو راضی کر لیں، موت سے پہلے پہلے توبہ کر لیں۔ موت کا کیا پتہ کب ہم یہاں سے رخصت ہو جائیں۔ پیسہ انسانی زندگی کی ضرورت ہے، لیکن اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ چٹائی پر سوئے ہوئے تھے۔ آپ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کے پہلوؤں پر چٹائی کا نشان پڑ گیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے لیے ایک بچھونا بنا دیں تو بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا مطلب؟ میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سوار ہو جو ایک درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھ جائے، پھر وہاں سے کوچ کر جائے اور درختوں کو اسی حال پر چھوڑ دے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شیر شکار پر نکلا تو اپنے ساتھ لومڑی اور ریچھ کو بھی لے گیا۔ شیر نے 3 شکار کیے، ایک ہرن کا، ایک گائے کا اور ایک خرگوش کا۔ واپسی پر ریچھ بڑا اترا کر چلنے لگا کہ شکار میں ہمارا حصہ بھی ہے۔ شیر بھانپ گیا۔ اس نے ریچھ سے کہا کہ شکار کے متعلق کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ شکار 3 حصوں میں بٹے گا۔ شیر نے کہا، اچھا پھر کرو 3 حصے۔ ہے کہ شیر تو جنگل کا بادشاہ ہے، بڑا ہے، اس لیے گائے ریچھ کہتا ہے تیرے حصے میں ہے، میں درمیان میں درمیانہ ہوں، اس لیے ہرن میرا اور خرگوش لومڑی کا۔ شیر اس کی چالاکی کو سمجھ گیا، اس نے پنجہ مارا تو ریچھ کو بھی مار دیا۔ اب لومڑی سمجھ گئی، چالاک جو ٹھہری، اس نے سارا معاملہ سمجھ لیا۔ اب شیر نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تو کیسے یہ حصہ کرے گی؟ لومڑی نے کہا کہ شیر تو جنگل کا بادشاہ ہے، خرگوش ناشتے میں کھائے اور گائے دوپہر کو اور ہرن رات کو تناول فرمائے۔ شیر بڑا خوش ہوا۔ کسی نے لومڑی سے پوچھا کہ تو نے یہ تقسیم کہاں سے سیکھی ہے؟ اس نے کہا، ریچھ کی موت سے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے غافل انسان، تو بھی کچھ موت سے سیکھ جا۔ جب تیرے پاس تیرے اپنی موت کی نیند سو جاتے ہیں تو بھی سمجھ اور دھیان کر۔ پیارے دوستو، میں آپ کو بتا دوں، ایک سورۃ الاخلاص ہے جو چھوٹی سی سورت ہے اور ایک سورۃ الفاتحہ ہے، تقریباً ہر بندے کو آتی ہے، ہر مسلمان کو آتی ہے سورۃ الفاتحہ یعنی کہ الحمد شریف، اور اس کے ساتھ آپ نے ایک سورہ اخلاص کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اگر کسی بندے کو روزگار کا مسئلہ ہو اور اس کے گھر کی غربت ختم نہیں ہوتی ہو، بہت زیادہ پیسہ آتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا وہ کہاں چلا جاتا ہے، یا پیسہ آتا ہی نہیں، کہیں نوکری نہیں ملتی، کاروبار نہیں ملتا، یا جو بھی کاروبار کرتا ہے اس کو نقصان ہو جاتا ہے۔ جو بندہ کاروبار کی نیت کر کے اس عمل کو شروع کر دے تو پھر انشاءاللہ تعالی کبھی بھی اس بندے سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالی یہ الحمد سورۃ الاخلاص کا عمل میں خود بھی کرتا ہوں، الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ایسی مدد ملتی ہے کہ
کہ میں خود حیران ہو جاتا ہوں کہ جب بھی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نواز دیتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ عمل بہت مجرب ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کر لیں، اور ان صورتوں کی طاقت بہت زیادہ ہے، جس دن آپ اس عمل کو کریں گے، میں بتا رہا ہوں یہ دن بہت زیادہ فضیلت اور عظمت والا ہے۔ یہاں پر آپ نے 21 دن یا 11 دن تک کے لیے عمل کرنا ہوتا ہے، وہاں فقط آپ ایک دن میں ان صورتوں کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو جتنی طاقت اور روحانیت ہے آپ کو 11 دن یا 21 دن میں ملنی ہوتی ہے، ایک دن کے اندر اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرما دے گا۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ کے ہر مشکل بھی آسان ہو جائے گی اور آئندہ سال تک اللہ تبارک و تعالی آپ پر مہربانی فرمائے گا، وہ آپ کا خوشیوں والا سال بنا دے گا۔ اس سے پہلے آپ اس عمل کو بھی ضرور کر لیں۔ عمل کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اب ہم سے جدا ہو چکا ہے اور ماہ شوال ہماری زندگی میں آ چکا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری گواہی دے گا، جس نے اس مقدس مہینے کا حق ادا کیا، قیامت کے دن یہ مقدس مہینہ اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کے لیے عزت و وقار کے تاج پہنانے کی درخواست کرے گا۔ اس مقدس مہینے کی درخواست قبول ہوگی، خوش نصیب انسان کو عزت و وقار کا تاج پہنا دیا جائے گا۔ جس نے اس مقدس مہینے کا حق ادا نہیں کیا، جیسے اس کی عزت ہم پر واجب تھی، وہ پچھتائے گا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، شاید آئندہ یہ ماہ ہمیں نصیب بھی نہ ہو۔ اگر موت نے غافل کو مہلت نہ دی تو انسان نادم ہوگا، پر اس دن صرف ندامت ہی ہوگی اور تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ جس وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، کسی بھی نماز کے بعد کر لیں یا جب بھی آپ کو وقت ملے تب کر لیں۔ میں انشاءاللہ آگے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے صرف یہ ایک تسبیح پڑھنی ہے اور پورا سال آپ کی جادو سے بھی حفاظت رہے گی، کیونکہ یہ جادو وغیرہ جو ہوتے ہیں اکثر جب ہمارے اوپر ہوتے ہیں یا کوئی بھی بندہ کرتا ہے کسی کے اوپر، تو سب سے پہلے جادو کے ذریعے اس کے رزق میں بندش ہوتی ہے، اس کا رزق بند ہو جاتا ہے۔ یہ جادو کے ذریعے اور نظر بد کے ذریعے، جنات کے ذریعے، تمام چیزیں، یہ جو معاملات ہوتے ہیں ان کے ذریعے سب سے پہلے ہمارا روزگار بند ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ اپنے سال کی حفاظت کے لیے یہ تسبیح پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آئندہ سال تک آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ آپ یہ چھوٹا سا عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو پورا سال کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے، کسی قسم کی پریشانی نہیں آئے گی۔ دوسری بات، آپ آج کے دن کسی بھی وقت اپنے گناہوں سے توبہ کر لینی ہے، سچی توبہ کر لینی ہے۔ جب آپ توبہ کر لیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے کھلے ہیں۔ بندے کو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے، توبہ کرے، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ تو ضرور ہر بندہ توبہ کر لے اپنے گناہوں سے، کیونکہ جو ہمارے اوپر جو وبال آتا ہے، جو ہمارے اوپر مشکل آتی ہے، جو پریشانیاں آتی ہیں، یہ زیادہ تر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس لیے ضرور اس دن میں توبہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں خصوصی عرض کیجئے، اللہ رب العالمین سب کی بخشش فرمائے، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کسی کے آمین کے صدقے اللہ سب کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، تازہ وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے، مصلی پر بیٹھ کر آپ اس عمل کو کریں، یا مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، گھر کے اندر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس عمل کے دوران کوشش کرنی ہے کسی کے ساتھ بھی آپ گفتگو نہ کریں۔
پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ نے 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ یعنی کہ الحمد شریف، اس کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لیں گے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، لیکن آپ نے اس کو پڑھنا اس طرح ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت میں اتنی طاقت ہے کہ اگر کسی کو سانپ کاٹ جائے تو بندہ اس کو 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دے یا 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح پڑھ کر دم کر دے، اللہ تبارک و تعالی اس زہر کو ختم فرما دیتا ہے، زہر کے اثر کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس صورت کی کتنی برکت ہے کہ سانپ جس کے زہر کو صرف ایک تسبیح پڑھنے سے ختم ہو جاتا ہے، آپ کی مشکلات کیسے ختم نہیں ہوگی۔ دن تو ویسے ہی بڑی برکت والے، فضیلت والے ہیں۔ اس کے بعد پیارے دوستو، آپ نے اپنے روزگار کی نیت سے، اپنی حاجت کی نیت سے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ 70 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اگر آپ کی بہت بڑی کوئی حاجت ہے جو سالوں صدیوں سے پوری نہیں ہو رہی، اس کے لیے آپ نے اس سورت کو صرف اور صرف 7000 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس دن کے اندر آپ کی کوئی بھی حاجت ہوگی جو کسی بھی عمل سے نہیں پوری ہو رہی، شادی کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، ایک کاروبار کا مسئلہ ہے، آپ صرف اس سورت کو 7000 مرتبہ پڑھیں۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ کوئی بھی آپ کا ایسا مقصد نہیں ہوگا جو اللہ کی بارگاہ سے پورا نہ ہو، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی حاجت کو پورا نہ کیا جائے، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ضرور پورا فرما دیتا ہے۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا فرمائی، اس ماہ میں درخت طوبہ پیدا کیا، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے لیے منتخب کیا، اس مہینے میں فرعون کے جادوگروں نے توبہ کی، اسی مہینے کی 4 تاریخ کو رحمت للعالمین نجران کے نصرانیوں کے ساتھ مباہلہ کے لیے نکلے، اس مہینے کی 17 تاریخ کو احد کی لڑائی شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، لہٰذا ہر بندے کو ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ نماز کی پابندی لازمی رکھیں اور صدقہ خیرات بھی کرتے رہا کریں، زیادہ سے زیادہ ایک عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔